أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا صدق الله العظيم۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 432 ہے۔ سورہ نساء کی دو آیتوں کی تلاوت کی گئی، 154 اور 155، 154 155۔ لفظی ترجمہ دیکھیے، ورفعنا، اور ہم نے بلند کیا، فوقہم، ان پر، الطورا، طور پہاڑ کو، بمیثاقہم، ان سے اقرار لینے کے لیے، وقلنا، اور ہم نے کہا، لہم، ان سے، ادخلوا، تم داخل ہو جاؤ، الباب، دروازے میں، سجداً، سجدہ کرتے ہوئے، وقلنا، اور ہم نے کہا، لہم، ان سے، لا تعدوا، زیادتی مت کرو، فی السبت، ہفتے کے دن میں، واخذنا، اور ہم نے لیا، منہم، ان سے، میثاقا غلیظا، مضبوط عہد، فبما، پھر ہم نے ان پر، بسبب نقضہم، ان کے توڑنے کے، میثاقہم، اپنے عہد کو، وکفرہم، اور ان کے کفر کی وجہ سے، بآیات اللہ، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ، وقتلہم، اور ان کے قتل کرنے کے سبب، الانبیاء، انبیاء کو، بغیر حق، نہ حق، وقولہم، اور ان کے یہ کہنے کے سبب کہ قلوبنا، ہمارے دل غلف، پردوں میں ہیں، بلکہ طبع اللہ، اللہ نے مہر لگا دی، علیہا، ان کے دلوں پر، بکفرہم، بسبب ان کے کفر کے، فلا یؤمنون، بس وہ ایمان نہیں لاتے، الا مگر قلیلاً، تھوڑے۔ ترجمہ یوں ہے، اور ان سے عہد لینے کو ہم نے ان پر کوہ طور اٹھا کھڑا کیا، اور انہیں حکم دیا کہ شہر کے دروازے میں داخل ہونا تو سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا، اور یہ بھی حکم دیا کہ ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑنے میں تجاوز، یعنی حکم کے خلاف نہ کرنا۔ غرض ہم نے ان سے مضبوط عہد لیا، لیکن انہوں نے عہد کو توڑ ڈالا، تو ان کے عہد توڑ دینے اور اللہ کی آیتوں سے کفر کرنے اور انبیاء کو ناحق مار ڈالنے اور کہنے کے سبب کہ ہمارے دلوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں، اللہ نے ان کو مردود کر دیا، اور ان کے دلوں پر پردے نہیں ہیں، بلکہ ان کے دلوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں، بلکہ ان کے کفر کے سبب اللہ نے ان کے دلوں پر پردے نہیں پڑے ہوئے ہیں، بلکہ ان کے کفر کے سبب اللہ نے ان پر مہر کر دی ہے، تو یہ کم ہی ایمان لاتے ہیں۔ بزرگان محترم، ان دو آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7 باتیں بتائی ہیں۔ پہلی بات، ہم نے کوہ طور کو بنی اسرائیل پر بلند کر کے ان سے عہد لیا تھا۔ دوسری بات، ہم نے بنی اسرائیل سے کہا تھا کہ شہر کے دروازے میں جھکے ہوئے سروں کے ساتھ داخل ہو جاؤ، اور تیسری بات یہ کہ ان سے کہا تھا کہ تم سنیچر کے دن، ہفتے کے دن کے بارے میں حد سے نہ گزرو، اور چوتھی بات، ہم نے ان سے بہت پکا عہد لیا تھا، اور پانچویں بات یہ کہ پھر ان کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ اس لیے کہ انہوں نے اپنا عہد توڑا، اللہ کی آیتوں کا انکار کیا، انبیاء کو ناحق قتل کیا، اور یہ کہا کہ ہمارے دلوں پر غلاف چڑھا ہوا ہے۔ چھٹویں بات یہ کہ حقیقت یہ ہے کہ ان کے کفر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے۔ وہ ساتویں بات یہ بتائی کہ وہ تھوڑی سی باتوں کے سوا کسی بات پر ایمان نہیں لاتے۔ بزرگان محترم، بنی اسرائیل کے سلسلے میں سورہ بقرہ میں تفصیل کے ساتھ بہت سی باتیں آئیں، ان کی شرارتیں، ان کی خباثتیں، ان کی بیماریاں، ان کی کمزوریاں، ان کا مکر و فریب، ان کا دجالی پن، ان کی شرارتیں،
سب کچھ بڑی تفصیل کے ساتھ سورہ بقرہ میں بیان کیا. سورہ نساء میں بھی مختصر طور پر ان کی کچھ اہل کتاب کے بنی اسرائیل کے حالات کو بیان کیا جا رہا ہے. بنی اسرائیل ایک بات دیگر شرارتیں کر رہے تھے، عہد کو توڑ رہے تھے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی کر رہے تھے، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر تورات دی گئی تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے سامنے تورات پیش کی، کہا کہ یہ لو اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اس کو پکڑو، اس کا حکم مانو، مگر قوم نے تسلیم نہیں کیا. کیا ہوا نتیجہ؟ وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے بنی اسرائیل کے اوپر طور پہاڑ کو لا کھڑا کر دیا. واقعی ہوا کہ پہاڑ کو اندر سے جڑ سے کاٹ کر اوپر اٹھا دیا گیا. پورا پہاڑ بنی اسرائیل کے سروں کے اوپر اٹک رہا تھا اور ان سے کہا جا رہا تھا کہ یہ بتاؤ، توبہ کرو. بنی اسرائیل ڈر گئی، توبہ کی، پھر اس کے بعد پھر وہی حال. وَقُلْنَا لَهُمْ، پھر بنی اسرائیل سے کہا گیا کہ ادخلوا الباب سجدا. بنی اسرائیل میدان تیہ میں در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے تھے، ادھر ادھر بھٹک رہے تھے. پھر ان کے اوپر احسان کیا گیا، پھر ان کو کہا گیا کہ آؤ پھر یہاں سے نکلو، ایک مخصوص شہر کی طرف حکم دے کے کہ اس مخصوص شہر کا جو دروازہ ہے اس دروازے پہ تم جھکتے ہوئے جاؤ کہا گیا. بنی اسرائیل تھی، شرارت میں تلی ہوئی تھی، ہمیشہ بدماشی کرنا، شرارت کرنا، نافرمانی کرنا، حکم کی خلاف ورزی کرنا، ایذا پہنچانا، نبی کو تکلیف پہنچانا، یہ ان کا کام تھا. چنانچہ جب ان سے کہا گیا کہ تم داخل ہو تو بنی اسرائیل بجائے یہ کہ جھک کر جاتے، اپنے آپ کو سر کو جھکاتے، وہ اس طرح بیٹھ گئے، پیٹ کے بل اس طرح بیٹھ گئے اور بیٹھ کر پیروں کو گھسیٹتے ہوئے شہر کے اندر داخل ہوئے تاکہ حکم کی خلاف ورزی ہو. اور بنی اسرائیل کے لیے ہفتے کا دن محترم تھا، اور ان کو ہفتے کے دن یہ بات کہی گئی تھی کہ ہفتے کے دن وہ مچھلی نہ پکڑے. اللہ تعالیٰ کا حکم تھا، امتحان مقصود تھا، کہ مقصد یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکموں پر عمل آوری قوم کرتی ہے یا نہیں، اس لیے احکامات نازل کیے جاتے ہیں. بنی اسرائیل کو یہ کہا گیا تھا کہ وہ ہفتے کے دن کے سلسلے میں جو ہے مچھلیاں حد سے تجاوز نہ کریں، یعنی مچھلیاں نہ پکڑیں. ان سے کہا گیا تھا کہ سنیچر کے دن، ہفتے کے دن زیادتی نہ کرو. اس کا ذکر سورہ بقرہ میں بھی اس سے پہلے آ چکا ہے اور پھر سورہ اعراف میں بھی دوبارہ آئے گا. انہیں ان کو حکم دیا گیا تھا کہ ہفتے کے دن مچھلیوں کا شکار نہ کریں، اور ان کی آزمائش کے لیے ہوتا یہ تھا کہ ہفتے ہی کے دن مچھلیاں دریا کے کنارے پر خوب ابھر کر آتی تھیں اور دوسرے دنوں میں مچھلیاں غائب ہو جاتی تھیں. چونکہ ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑنا ممنوع تھا، اس لیے ان لوگوں نے ایک سازش کی، ایک حرکت کی، شرارت کی کہ دریا کے کنارے حوض بنا دیے اور ان حوضوں کو بڑی بڑی نالیوں کے ذریعے سمندر میں ملا دیا. جمعہ کے دن بند توڑ دیتے تھے تاکہ سنیچر کے دن، ہفتے کے دن پانی کے بہاؤ کے ساتھ مچھلیاں ان حوضوں میں داخل ہو جائیں. جب مچھلیاں ان حوضوں میں آ جاتی تو بند لگا دیتے تھے تاکہ سمندر میں واپس نہ جائیں، پھر اتوار کے دن کو پکڑ لیتے تھے. اس طرح ہیلے بازی کرتے تھے بنی اسرائیل. اللہ تبارک و تعالی نے اس کا بھی تذکرہ کیا وَقُلْنَا لَهُمْ، اور ہم نے ان سے کہا کہ لا تعدوا فی السبت، ہفتے کے دن کے بارے میں حد سے تجاوز مت کرو. مگر بنی اسرائیل نے حد سے تجاوز کیا، ایک ہیلا بہانہ کیا اس کے ذریعے سے، اور پھر اس کو بند کیا ہفتے کے دن جالوں میں، اتوار کے دن جا کر پکڑ لیا. حالانکہ وہ بھی تو خلاف ورزی تھی، لیکن اس میں ایک ہیلا انہوں نے اختیار کیا. وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور بنی اسرائیل سے ہم نے ایک مضبوط عہد لیا. فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، مگر مضبوط عہد لینے کے باوجود انہوں نے عہد کو توڑ دیا. اور ان کے عہد کو توڑنے کی وجہ سے، جو عہد انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کیا تھا، نبیوں سے کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ کفر اور انکار کرنے کی وجہ سے، اور نبیوں کو قتل کرنے والے، ناحق نبیوں کو قتل کرنے کی وجہ سے، وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ، اور ان کے یہ کہنے کی وجہ سے بھی کہ وہ کہا کرتے تھے کہ ہمارے دلوں پر پردہ پڑا ہوا ہے، غلاف پڑا ہوا ہے، ہمارے قلوب جو بالکل محفوظ ہیں، ہمارا دین ہی اس کے اندر آ چکا ہے، اس دین کے سوا کوئی نیا دین ہمارے پاس نہیں آئے گا، ہم یہودیت پر قائم ہیں، ہم نیا دین محمد پر ایمان نہیں لائیں گے. اس قسم کی انہوں نے باتیں کی. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کے دل محفوظ نہیں ہے، ان کے اوپر کوئی خلاف پڑا ہوا نہیں ہے، ان کے دلوں پر کوئی پردے پڑے ہوئے نہیں ہے. حقیقت یہ کہ بل طبع اللہ علیہا بکفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے. اب حقیقت یہ ہے کہ فلا یؤمنون الا قلیلا، یہ ایمان ان میں سے بہت کم لوگ ایمان لے آئیں گے. بہرحال بنی اسرائیل کی شرارتوں سے امت مسلمہ کو باور کر کے بتایا جا رہا ہے کہ ان کا کام اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرنا ہے. اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کے سامنے سر خم تسلیم کرنا ہے، سر کو جھکانا ہے، ماننا ہے، حکم برداری کرنا ہے، حکم پر عمل کرنا ہے، فرما برداری کرنا ہے.
اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو احکامات دیے اس میں ہیلا بازی نہیں کرنی چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. لا إله إلا الله لا إله إلا الله.